بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 جنوری بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر بھٹی اس پوری جتنی بھی یہ مرحلہ گزرا ہے انتخابات کا، اس میں سمجھتا ہوں کہ امیر بھٹی صاحب نے حق ادا کیا ہے۔ نہ صرف وہ کاغذات نامزدگی جو چھینے جا رہے تھے، نہ صرف جو نامینیشن پیپرز کا معاملہ تھا، اپیلیں فائل کرنے کا معاملہ تھا، اب اپیلوں پر سماعت کے حوالے سے جب بہت زیادہ رش تھا اور اتنی زیادہ اپیلیں دائر ہو رہی تھیں، تو آج ان کا ایک بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے اور موجودہ مشیر ہیں نگران حکومت کے، ان کی جانب سے جو الیکشن پر ایک بڑی ضرب لگائی گئی ہے، انتخابات کے التوا کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ حکومت پاکستان نے، یہ جو نگران حکومت ہے، اس کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے 9 مئی کے واقعات کی جانچ پڑتال اور تحقیقات کے لیے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کیبنٹ سیکریٹریٹ کیبنٹ ڈویژن، یہ آج ہی کا، یہ 5 جنوری کا نوٹیفیکیشن ہے جو آج جاری ہوا ہے۔ ان ٹرمز آف رول 17(2) آف دی رولز آف بزنس 1973 دی کیبنٹ انڈر کیس نمبر 3 رول 19/2024 dated 5 January 2024 has been pleased to constitute the cabinet committee on 9th May 2023 incidents. The composition of the جو کمیٹی ہے وہ کس مقصد کے لیے اور کون کون اس کمیٹی میں شامل ہوگا، یہ بڑا واضح کر دیا گیا ہے اس کی جانب سے، کمیٹی کی جانب سے۔ منسٹر فار لا، اس میں اب جو ممبران ہیں، ٹوٹل ممبران کی اس میں تعداد ہے 5، اور یہ ایک نگران حکومت کی کابینہ کمیٹی ہے جس کی جانب سے یہ جاری کیا گیا ہے اور جس کی جانب سے یہ کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اس میں اب جو کمیٹی شیل بی انڈر منسٹر آف فار لا اینڈ جسٹس، نگران وزیر قانون وہ اس میں ہوں گے، نگران وزیر داخلہ، اس میں ایک تو نگران وزیر داخلہ استعفیٰ دے گیا نا جو پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، نگران وزیر داخلہ ہوں گے۔ نگران وزیر داخلہ کے علاوہ منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ، انفارمیشن منسٹر جو مرتضیٰ سولنگی، جن کے بارے میں بڑا لوگوں نے تو، چونکہ اب چیزیں اب سوشل میڈیا ہے، 2019 کا ان کا ٹویٹ ہے مرتضیٰ سولنگی کا، انہوں نے کہا جی نواز شریف کے انٹرویو پر آپ کیسے پابندی لگا سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے وہ سزا یافتہ ہیں، لیکن سزا یافتہ کے بھی بنیادی حق ہوتے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کل انہوں نے کہا کہ جی ہم جو امریکی جریدہ ہے اس کو ایک خط لکھ رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں جی کہ وہ ایک سزا یافتہ عمران خان ہے، آپ نے اس کا کالم کیوں چھاپا ہے، آپ نے اس کا آرٹیکل کیوں لگایا ہے؟ تو وہ لوگ تو پکڑ لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھی 2019 میں آپ کچھ کہتے تھے کہ جی جو سزا یافتہ ہے اس کے بھی فنڈامنٹل رائٹ ہیں، یہاں سزا یافتہ کے فنڈامنٹل رائٹ کے خلاف، اور بڑی اچھی بات کی ہے ثنا بچا نے، ان کی ہر بات سے اتفاق تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بات انہوں نے بڑی اچھی کی ہے کہ بھائی برطانیہ میں وہ چھپا ہے، برطانیہ میں جو قوانین ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہیں ڈیفامیشن کے حوالے سے یا حد عزت کے حوالے سے، وہ بڑے سٹرونگ ہیں۔ اگر انہوں نے ملکی یا غیر ملکی اسٹیبلشمنٹ پہ یا ریاست کے کسی شخص پر یا کسی حکومت پر یا کسی سیاسی جماعت یا رہنما پر الزام لگایا ہے تو آپ جائیں نا وہاں پہ، برطانیہ میں کریں عمران خان کے خلاف حد عزت کا دعویٰ، پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے کہا چونکہ وہاں نہ ججز کی کانپیں ٹانگتی ہیں، نہ وہ بلیک میل ہوتے ہیں، نہ ان کی ویڈیوز ہوتی ہیں، نہ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ جو نگران حکومت ہے وہ وہاں نہیں جا رہی۔ یہ ثنا بچا جیسے لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے اس حکومت کے کارناموں کی وجہ سے۔ اچھا، اب یہی مرتضیٰ سولنگی اس میں منسٹر فار ہیومن رائٹس بھی اس میں ہوں گے، اور اینی کوآپٹیڈ ممبر ٹو ایڈریس اینی ایشو ڈیورنگ دی پروسیڈنگ آف دی کمیٹی، کہ کوئی بھی اور بھی ممبر اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس پورے اس میں کہیں نگران کا ورڈ استعمال نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نگران سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ جو 9 مئی کا انہوں نے 9 مئی کے جو معاملات ہیں اس پر جو انسیڈنٹ ہے اس پر کیبنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہوگا، دی ٹرمز آف TORs کیا ہیں کمیٹی کے، وہ بھی سن لیں۔ TORs یہ ہیں کہ ٹو ایگزامن دی ایونٹس لیڈنگ اپ ٹو دا انسیڈنٹ آف 9th May which are view up ascertain the identity and role of master mind planners, facilitators and executors، کہ جی 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کی پوری تحقیقات کرنی ہے کہ کون اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ تھا، کون اس کا سہولت کار تھا، کون اس پر عمل درآمد کر رہا تھا۔ یہ پوری چیزیں اب تک جو ہمارے ادارے نہیں کر سکے، اداروں پر مشتمل JITs نہیں کر سکی، درجنوں JITs بنی ہیں، اب وہ کیبنٹ کمیٹی کرے گی۔ ٹو اینالائز دی کازز اینڈ ڈٹرمائن رسپانسبلٹی فار دیز ایونٹس،
کہ دیکھا جائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ذمہ داری کس شخص پہ آنی چاہیے، اس کو بھی دیکھا جائے گا، ٹو ایویلیٹ دیئر امیجیٹ اینڈ لانگ ٹرم امپلیکیشنز، اور یہ بھی کیا جائے گا، دیکھا جائے گا، تخمینہ لگایا جائے گا کہ اس کا مقاصد کیا تھے اور کس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا. ٹو سجسٹ پریونٹیو میئرز ٹو انشور دیٹ سچ اے بریچ آف نیشنل سیکیورٹی از ناٹ ریپیٹڈ، کہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایسے کون سے ایکشن لینے چاہیے ریاست کو، اور ایسی کون سی جو احتیاط برتنی چاہیے ریاست کو کہ آئندہ 9 مئی جیسے واقعات پیش نہ آئیں. ریکمینڈ میئرز ٹو اسٹرینتھن دی ایگزسٹنگ لیگل رجیم ٹو ڈیٹر سچ، جو اس طرح کے واقعات ہیں اس میں جو ہمارا لیگل جو پروسیجر ہے یا جسٹس سسٹم ہے اس کو ہم نے کیسے مضبوط کرنا ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. ایسا کیسے ہم قانون بہتر کر سکتے ہیں، یہ جناب والا TORs ہیں. منسٹری آف انٹیریئر ول پرووائڈ سیکٹریل سپورٹ ٹو دا کمیٹی، جو وزارت داخلہ ہے وہ سیکٹریٹ ہوگا، اور دی کمیٹی شیل سبمٹ اٹس رپورٹ فار کنسیڈریشن آف دی کیبنٹ ود ان اے پیریڈ آف 14 days، 14 دن کے اندر اندر وہ رپورٹ جمع کروائیں گے یہ کمیٹی کابینہ میں. انتخابات سے پہلے آج نون لیگ نے کہا کہ جی ہم 9 مئی والے نہیں 28 مئی والے ہیں. اب وہ 28 مئی والے جو مریم اورنگزیب یا مسلم لیگ نون ہے ان کو ایک نیا بیانیہ دینے کے لیے کہ جی ہم نے تحقیقات کی ہیں، تحقیقات میں یہ سارا کچھ ہوا ہے، چونکہ پہلے جو ریاست کا بیانیہ ہے وہ آ چکا ہے، چالان جمع ہو چکے ہیں، باقاعدہ طور پر عمران خان جتنے مقدمات میں ہیں وہ بطور ابیٹمنٹ میں ان کو چارج کیا جا رہا ہے. تو ساری چیزیں تو قوم کے سامنے آپ کا جو موقف ہے بیانیہ وہ پہلے آ چکا ہے. تو اب مزید آپ نے کیا کرنا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے حیات نہلی کیس 7 رکنی بینچ کے سامنے لگا کہ نون لیگ کو بیانیہ اور گراؤنڈ دی جا رہی ہے، اور اتنا اہم وقت جب انتخابات سر پر ہیں اور انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. 6 بندوں کے لیے وہ اعتزاز احسن صاحب نے بڑی پیاری بات کی کہ 6 بندوں کے لیے تو آپ نے حیات لائف جو کیس ہے اس پر 7 رکنی بینچ بنا کے ایک ہفتے سے آپ نے سارا معاملہ چلایا ہوا ہے، اور جہاں کروڑوں لوگوں کے صاف شفاف انتخابات کا معاملہ ہے اس کو آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. اب ایسے موقع پر جب پہلے بھی تو کب کا واقعہ ہے بھٹو کا، اور اب آگے بھٹو ریفرنس آپ نے سماعت کے لیے مقرر کیا ہوا ہے، تو اب آپ خود دیکھیں کہ یہ اس طرح کی جو سماعت ہے یہ تو بعد میں بھی ہو سکتی تھی. 8 فروری کے بعد آپ فل کوڈ بنا لیتے، اب تسلی سے اس کے اوپر سماعت کرتے رہتے، لیکن آپ نے اس وقت جب انتخابات کا وقت ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے صاف شفاف انتخابات، اس وقت آپ بھٹو کا ریفرنس 8 جنوری کے لیے آپ نے دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا. آپ کا 9 رکنی بینچ اس کو بیٹھ کے سنے گا. یہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے معاملات کو کیا جا رہا ہے. دوسری جانب جو سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کے اور موجودہ وہ مشیر ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے، خاص آدمی ہیں PDM کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، کنور دلشاد وہ موجودہ مشیر ہیں نگران حکومت کے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سینٹ ایوان بالا ہے، کہ جو سینٹ ہے وہ پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے، ایوان بالا ہے، اس میں عام انتخابات 2024 کو ملتوی کرنے کی حوالے سے منظور کی جانے والی قرارداد کو کسی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. یہ نگران حکومت کا مشیر کہہ رہا ہے کہ چونکہ سینٹ نے تو ایوان سینٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جی کہ انتخابات روکیں اور ہمیں 2 مہینوں میں رپورٹ جمع کروائیں. اب یہاں پہ جو نگران مشیر ہیں وہ کہہ رہے ہیں برائے قانون و پارلیمانی امور کنور دلشاد، جو نگران مشیر ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کے برائے قانون و پارلیمانی امور، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو آپ کسی صورت میں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اگلی بات ان کی جانب سے کی گئی، اس کا آئینی اور قانونی تقاضا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایوان بالا قرارداد پر رہنمائی حاصل کرے، کہ 186 کے تحت آپ صدارتی ریفرنس دائر کریں اور صدارتی ریفرنس اس کو سنیں. اور وہ یہ کہے کہ جب سینٹ کی جانب سے ایوان بالا کی جانب سے قرارداد آ گئی، 104 لوگوں کا ہاؤس ہے اور وہاں 12 لوگوں نے بیٹھ کے قرارداد منظور کی ہے، تو اس پر آپ 186 کے لیے الیکشن کمیشن کہے حکومت کو، حکومت صدر کو کہے اور ریفرنس بھیجیں اور رہنمائی لی جائے سپریم کورٹ سے کہ آیا ہم آپ کے احکامات کو مانیں یا سینٹ کے جو قرارداد ہے اس کو مانیں. اس میں کنور دلشاد نے کہا کہ امیدواروں کی درخواستوں پر لگائے جانے والے جو اعتراضات ہیں وہ اپیلوں کے فیصلے ٹرائبونلز کو 10 جنوری تک کرنا ہوں گے. اگر اپیل ٹرائبونلز بر وقت اپیل کا فیصلہ نہ کر سکے تو امیدوار کی اہلیت سے متعلق ریٹرننگ افسران کا فیصلہ ہی حتمی تصور کیا جاتا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دھڑا دھڑ لوگوں کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد کیے، پھر اپیلوں پر بینچ بیٹھے
अपीलें हैं हज़ारों की तादाद में। अब वो कितने बेंच हों और वो कैसे सुने। अब इनकी जानिब से ये था कि जी अगर 10 जनवरी तक जिसकी अपील रह गई वो रह गई, और वो जो रिटर्निंग अफसर का फैसला होगा वही हतमी होगा। ये इलेक्शन एक्ट में लिखा हुआ है, ये इनका मंसूबा था, जिस मंसूबे को, और ये कंवर दिलशाद अपनी गुफ्तगू में इस मंसूबे को भी वो साथ ही बता के गए। और ये अभी की बात है, चंद घंटे पहले की बात है। वो कहते हैं कि 10 जनवरी तक अपील ट्राइब्यूनल्स को फैसला करना होगा। अगर अपील ट्राइब्यूनल्स बर वक्त अपील का फैसला ना कर सके तो उम्मीदवार की अहलियत से मुतल्लिका रिटर्निंग अफसरान का फैसला ही हतमी तस्वर किया जाता है, ये उन्होंने कह दिया। अब इस पर चीफ जस्टिस जो अमीर भट्टी साहब हैं, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। उनकी जानिब से नोटिफिकेशन में दो चीज़ें कही गई हैं। एक तो चीफ जस्टिस अमीर भट्टी ने कल इतवार, आज तो छुट्टी का दिन है, हफ्ते को लाहौर हाई कोर्ट में छुट्टी होती है, लेकिन उसके बावजूद ट्राइब्यूनल काम कर रहे हैं और आज बहुत अहम फैसले आने जा रहे हैं। दूसरी जानिब अमीर भट्टी ने फैसला किया कि कल इतवार के दिन भी ट्राइब्यूनल खुले होंगे, हाई कोर्ट खुली होगी और वहाँ पर केसेस की समाअत होगी और अपीलों पर कल समाअत होगी इतवार के दिन। अगला उन्होंने ये काम किया है अमीर भट्टी साहब की जानिब से कि अमीर भट्टी ने हुक्म जारी किया है कि पहले प्रिंसिपल सीट लाहौर में 3 अपील ट्राइब्यूनल बैठे थे। अब चूँकि अपीलें इतना ज़्यादा हैं, लग ये रहा है कि ये 10 जनवरी तक फैसले नहीं कर सकेंगे, तो अमीर भट्टी साहब ने मज़ीद 3 जजेस को ट्राइब्यूनल का जज बना दिया है। अब प्रिंसिपल सीट जहां सबसे ज़्यादा मसला था वहां 6 मेंबर बैठ गए हैं और केसेस ट्रांसफ़र कर दिए हैं। उन 3 जो नए आए हैं उनको भी ट्रांसफ़र कर दिए हैं। ये आज की डेवलपमेंट है जो अमीर भट्टी साहब की जानिब से, चूँकि इलेक्शन कमीशन का ये मानना था कि हज़ारों अपीलें मुस्तरद, हज़ारों कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, उस पर हज़ारों अपीलें आई हैं, जो अपीलें रह जाएंगी उसमें रिटर्निंग अफसर का फैसला ही बरकरार रहेगा। तो उस पर उस जो प्रोग्राम था उसको, उस मंसूबे को उलटने के लिए अमीर भट्टी साहब ने मज़ीद 3 जजेस को, आज 6 जनवरी को, अभी 4-5 दिन रहते हैं, उन्होंने 3 जज मज़ीद अपॉइंट करके उन्होंने कहा कि धड़ाधड़ आप अपीलों को सुने, इतवार वाले दिन भी छुट्टी ना करें ताकि किसी की अपील मेरिट के ऊपर डिसाइड होने से रह न जाए। और जो मेरिट पे डिसाइड हो रही है वो आपके सामने है कि किस तरीके से डील किया जा रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ appellate tribunals for conduct of general election 2024 for National Assembly, I am directed to inform that, ये रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख रहे हैं। I am directed to inform that the Honourable Chief Justice, in addition to early nomination of Honourable Judges of this court to act as appellate tribunals, has been pleased to nominate following Honourable Judges to hear appeals against the decision of returning officers। जो 3 नए जज हैं, मिस्टर जस्टिस शकील अहमद, मिस्टर जस्टिस अहमद नदीम अरशद और मिस्टर जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम, ये 3 जजेस हैं। आई एम फर्दर डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट इज वेल विद इन हिज पावर टू ट्रांसफर पेंडिंग अपील्स ऑलरेडी असाइंड टू एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल्स। जो अभी तक एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल्स को दी गई थी अपील, वो चीफ जस्टिस के पास अख्तियार है, वो उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन 3 जजेस के पास भी, ताकि जल्द अज जल्द अपीलों पर समाअत हो और ये मामला वाइंड अप हो। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इलेक्शन कमीशन का ये जो मंसूबा था वो भी खाक में मिल गया है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।